سامعین محترم، میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذائیں متواتر اور زیادہ تر اپنے استعمال میں رکھی، ابھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو، پھلوں میں سے کھجور کو اور انجیر کو بہت زیادہ پسند فرمایا۔ دونوں کا ذکر دیکھیں قرآن پاک میں ہے، وَالتِّینِ انجیر وَالزَّیْتُونِ، اور زیتون کا ذکر بھی ہے، اور اسی طرح کھجور کا بھی ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو بہت زیادہ پسند فرمایا کہ اس میں قوت فراہم کرتی ہے، بہت زیادہ طاقت دیتی ہے، دل کو اور معدے کو بھی طاقت دیتی ہے، اور خیر اس میں جسم کو بھی فربہ کرتی ہے، اور بے شمار اس کے فوائد بیان فرمائے گئے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو بہت زیادہ پسند فرمایا، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا بھی دودھ استعمال فرمایا اور گائے کا بھی دودھ استعمال فرمایا۔ جدید تحقیق بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ جن علاقوں میں دودھ سے بنی چیزیں استعمال ہوں، وہاں کے لوگ ذہین، محنتی اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے کھانے استعمال فرمائے۔ ایک کا نام ہم سرید کہتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا، اور ایک کا نام ہے قدید۔ سرید کیا ہے کہ ایسا کھانا جو پتلا پانی شوربے کی طرح ہو نا، جس طرح، اور اس میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کی یا مکئی کی روٹی جو تھی نا، اس کو مطلب جو تھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال کے بھگو کے پھر وہ نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کو استعمال کرنا، اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ یہ نرم اور جلدی ہضم ہو جانے والا کھانا۔ قدید کسے کہتے ہیں کہ اس دور میں ہوتا تھا کہ لوگ گوشت کو خشک کر لیا کرتے تھے، دھوپ میں رکھ کے سکھا لیا کرتے تھے، جب بھوک لگی تو اسی گوشت کو کیا کیا کہ اس کا سالن بنا لیا، پانی میں بھگو کے اسے رکھ دیا، اور پھر اس کو جب وہ نرم ہو گیا اس کا سالن بنا کے اسے کھا لینا۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، سرید اور قدید۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کا کھانا جو ہے سبزیوں میں بہت زیادہ پسند تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے شوربے میں 2 انگلیوں سے، اپنی دونوں انگلیاں مبارک جو ہیں شہادت کی اور اس کے ساتھ والی، اس سے کدو کے جو ہوتے ہیں نا پیسز کر کے اس کو کھانا، اور پیسز کو اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے پکڑ کے کھانا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے، خون کی گرمی کے حوالے سے، جگر کی گرمی کو اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے کدو جو ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور کدو کا پانی پرانی بلغم، کھانسی اور دمے کے مریضوں کو پلانے سے بہت زیادہ شفا ہوتی ہے۔ دیکھیں نا کہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذائیں بھی استعمال کی ہیں، تو ہر غذا اپنے اندر بے شمار طبی فوائد رکھتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بھی یہ غذائیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو بڑا پسند فرمایا نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے 3 دن شہد پیے تو اس سے کوئی بڑی تکلیف نہ ہوگی۔ اچھا، جدید تحقیق جو ہے وہ بھی اس بات کو بہت زیادہ بیان کرتی ہے کہ بیماریوں کی کامیاب دوا ہے، اور جسم اور خاص طور پہ پھیپھڑوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ اچھا، یہ جو سردی جن لوگوں کو زیادہ لگتی ہے اس حوالے سے کھجور بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور شہد بھی بہت، آج کیونکہ سردی ہے نا تو سردی کے حوالے سے دیکھا جائے کھجور اور شہد بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کھانسی کے لیے، دمے کے لیے، فالج کے لیے، لکوہ کے لیے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے ماشاءاللہ سے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ کچھ روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ شہد کی مکھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم شہد کے لیے نا رس چن لیتے ہیں نا، ہر جگہ سے رس لے لیتے ہیں پھولوں سے جو بھی ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کے بعد درود پڑھتے ہیں آپ کے اوپر۔ جب درود پڑھتے ہیں تو وہ جو رس جمع ہوا ہوتا ہے نا، اللہ اس میں شفا پیدا کر دیتا ہے۔ شفا پیدا ہوتی ہے تو پھر اسی لیے دیکھیں نا، پیٹ کی 1000 بیماریوں کا علاج ہے شہد، اگر خالص مل جائے تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ویسے تو بہرحال یہ ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ذرا سوچنا چاہیے، جو ملاوٹ شدہ چیزیں بناتے ہیں وہ بھی ہمارے میں سے ہی ہیں لوگ، اور بعد میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، تو کوشش کریں کہ دھوکہ نہ دیا کریں، تو آپ کی نمازیں بھی اثر کریں گی، پھر وہی آپ کا رزق حلال بن جائے گا۔ حلال کر کے کمائیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور کسی کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح انجیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فرمایا۔
نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ ہے، کیونکہ یہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو دور کرتا ہے اور گنٹھیا جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے نا، جو آج کل ہمارے بڑی عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں، آج کل تو خیر بچوں کو بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے آیوڈین کی کمی کی وجہ سے، یا کیونکہ ہم لوگ خوراکیں استعمال نہیں کرتے نا طاقتور غذائیں، تو ویسے ہی ہم منہ پیچھے کر لیتے ہیں، کھجور کھانی پڑے گی اور وہ دیسی گھی کھانا پڑے گا، تو ہم یہ طاقتور غذاؤں سے تو ہم پیچھے بھاگ سکتے ہیں۔ جنک فوڈ جو ہے اور یہ جو اسٹریٹ فوڈ ہے، یہ جو ہم لوگ کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، تو یہ چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ مسالے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں وہ چیز صحیح بھی ہے ہماری صحت کے لیے کہ نہیں، لیکن ہم کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اور خاص کر ایسے وقت میں کھاتے ہیں کہ جو کھانے کا وقت ہی نہیں ہوتا، آرام کرنے، معدے کو آرام دینے کا ٹائم ہوتا ہے، ہم اس ٹائم کھا رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم معدے سے ہم لوگ لڑائی کریں گے تو وہ بھی لڑائی کرے گا، اس کی لڑائی جواباً ہمیں بیمار کر دے گی، تو پھر یہ کوشش کریں کہ معدے سے لڑائی کرنے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا جائے۔ آپ اندازہ کریں توریت اور انجیل میں انجیل کا ذکر مختلف مقامات پر تقریباً 49 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح سرکے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو بہت زیادہ بطور غذا بھی اور دوا بھی استعمال فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ سرکہ بہت اچھا سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ گھر جب سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لے کر کے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک روٹی ہے اور اس سرکہ ہے، فرمایا اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہ ہوگا جس میں سرکہ موجود ہوگا۔ اندازہ کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ آج ویسے ہم لوگ سرکہ کھاتے نہیں ہیں، بہت کم لوگوں میں گھروں میں کھایا جاتا ہے یا سلاد کے اوپر چھڑکا جاتا ہے، تو بہرحال اس کو استعمال کیا کرے، بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن ایک اعتدال میں رہ کر صحیح ہے۔ اس کے ساتھ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکے عقل کو تیز کرتا ہے اور اس سے مثانے کی پتھری بھی گھل جاتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون کا استعمال فرمایا ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونَ ہم پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ زیتون کے تیل کو کھاؤ اور اس سے جسم پر مالش کرو، یہ ایک مبارک درخت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس سے لگاؤ کیونکہ یہ پاک اور مبارک ہے، اور اسی طرح بے شمار بیماریوں کا علاج بھی ہے، 70 بیماریوں سے شفا ہے جس میں سے ایک کوڑ بھی ہے۔ تو اندازہ کریں زیتون آج بھی عرب ممالک میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں پہ کم لوگ اس کو گھروں میں کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ اگر یہ ڈالڈا گھی والی چیزیں اور اگر یہ چیزیں ہمارے بیکری کی آئٹمس اگر ہم لوگ چھوڑ دیں اور یہ سادہ یہ فاسٹ فوڈ کھانا چھوڑ دیں، سادہ غذا، اور جو نبی پاک نے فرمایا کہ کم کھانا، یہ اگر ہم شروع کر دیں تو آپ اندازہ کریں شدت بھوک جب ہو تب کھائیں ہم لوگ، اور جب پیٹ بھرنے لگے تو ہاتھ کھینچ لے کھانے سے، تو یقین کریں کبھی بھی ہم لوگ بیمار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سامعین محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکرے کا گوشت اور دمبے کا گوشت جو ہے وہ استعمال فرمایا۔ دمبے میں بکرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بونگ کا گوشت جو ہے نا اس کو استعمال فرمایا۔ بونگ کا گوشت جسے ہم کہتے ہیں نا دستی کا گوشت جو ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر تشریف لے کر گئے تو انہوں نے دستی کا گوشت بنایا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ کھلاؤ، انہوں نے کھلایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کھایا ایک ہفتہ، اور اگر کبھی کھایا ہے تو زیادہ بھی کھانا کھایا لیکن پیٹ بھر کے نہیں، پھر بھی اس میں کبھی رکھ کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بھی کیا نا، کھانا کھایا تو اچھے طریقے سے بھی کھایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس میں یہ بھی نہیں ہے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ بہت زیادہ کھانا کھا لینا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دوسری دستی ہے وہ بھی نکالو، دوسری نکالی، فرمایا تیسری دفعہ پھر کہا، انہوں نے عرض کیا حضور صرف 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں بکرے کی، میں اگر تم نہ کہتے تو یہ دستیاں اللہ پاک وہاں سے ہی ویسے ہی نکالتا رہتا۔ اندازہ کریں یہ نبی کی شان ہے۔ یہ ویسے ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت بڑا پسند ہے، تو آپ کے گھر نا کہیں سے گوشت آیا بکرے کا، تھوڑا سا گوشت تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بڑا پسند ہے، سیدہ کائنات بیٹی ہیں، ان کا دل کیا کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو میں ان کے ساتھ مل کے کھاؤں، تو انہوں نے نا رکھ لیا، جو پیالہ تھا نا گوشت کا، اس میں تھوڑا سا سالن تھا، تھوڑا سا گوشت تھا، رکھ دیا، اوپر کپڑا دے دیا۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتی ہوں، تو یہ تھوڑا سا گوشت آیا ہے۔ تو جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو وہ خود حیران ہو گئی،
حیران کیسے ہوئی؟ گوشت تو تھوڑا سا تھا لیکن اب پیالہ فل بھرا ہوا تھا. جب آیا تھا تھوڑا سا تھا، جب سرکار تشریف لے آئے تو پیالہ ہی فل بھر گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ اب حیران کیوں ہو رہی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میں یہ کہہ سکتی تھی کہ میں نے آپ کے لیے گوشت رکھا ہے، لیکن اب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے. اندازہ کریں کہ جب میرے آقا تشریف لے کر آئے تو وہی گوشت جو تھا وہ تھوڑا سا گوشت زیادہ بڑھ گیا. اللہ کو بھی پتہ نا میرے محبوب کو پسند ہے، تو اللہ کو تو اپنے محبوب کی پسند سے غرض ہے نا بیسیکلی. تو دیکھیں دستی کا گوشت مطلب آپ دمبے کا گوشت یا بکری کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن یہ سوچ لیں کہ یار یہ حضور کی ادا کو ادا کرتے ہوئے کھا رہا ہوں تو یہ بھی ثواب ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے کا گوشت بھی، جیسے ہم آج کہتے ہیں نا مرغا کھاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کا گوشت بھی استعمال فرمایا. پھر تیتر اور بٹیر کا، مچھلی کا گوشت بھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نیل گائے کا گوشت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. تو آج بھی کچھ لوگ کبھی تیتر یا کبھی بٹیر کا گوشت کھاتے ہیں، کبھی مچھلی کا، تو صرف سنت ادا کرنے کے لیے بھی کھاتے ہیں. ہم تو کھاتے ہیں نا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، تو پتہ نہیں کل ملنا کہ نہیں ملنا. تو لیکن حضور کی سنت یہ نہیں ہے. حضور کی سنت ہے کہ اتنا کھاؤ کہ جتنا آپ کا جسم، پیٹ، معدہ جو ہے وہ ہضم کر سکے. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر گوشت جب بھی کھایا تو بھنا ہوا بھی کھایا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو شوربے والا ہوتا ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت جو ہے وہ کھانا استعمال فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل بہت شوق سے استعمال فرمائے. پھل جو ہے نا، جیسے میں نے ابھی کھجور کا کہا، انجیر کا کہا، اسی طرح اور بھی جو پھل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آتا تھا تو آپ بڑے خوش ہو کے اس کو تناول فرماتے تھے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ گوشت، پھل، نیا پھل، موسم کے والے سے چینج ہوتے رہتے ہیں نا پھل، کھائیں تو بسم اللہ شریف پڑھیں تو درود پاک بھی پڑھیں، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کے پھل کھائیں تو وہی پھل جو ہے وہ بھی آپ کے لیے باعث شفا بن جائے گا. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو محبت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر یہ جو کھانے کو لے کے نکتہ چینیاں ہیں، بدتمیزیاں ہیں، یہ کھانا ایسے نہیں تو ایسے کیوں ہے، میں نے یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے، تو میں نے مطلب یہ بے انتظامیہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ پاک ہمارے دلوں سے، دماغوں سے، روحوں سے بھی دور کرے. جب یہ چیزیں دور ہوں گی، جب ہم اعتدال سے متوازن غذائیں، اچھی غذائیں کھائیں گے جو طاقتور ہوں گی اور حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کھائیں گے، تو اب یقین جانیں بڑا ہی کرم ہو جائے گا. مدینہ پاک میں آپ کو پتہ کوئی حکیم نہیں تھا، کوئی طبیب نہیں تھا، اندازہ کر لیں، کیونکہ کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا تھا. تو آج دیکھ لیں ہمارے یہاں پہ بیماریوں کے بھی انبار لگے ہوئے ہیں، ہر چیزوں کے بھی انبار لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا اپنے اندر ڈال رہے ہیں، اور پھر جب جو ڈالیں گے وہی نکلے گا نا بھائی. گندی چیز ڈالیں گے تو گندا نکلے گا، اچھی چیز ڈالیں گے تو اچھا نکلے گا. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں اللہ پاک اعتدال لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.